اور ہدہد کے پاس ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ملک سبا سے ہو کر آیا ہوں اور ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ خبر جو پرندے کی کھوپڑی میں بھی سیٹ نہیں ہو رہی، معقول نہیں لگ رہی۔ پرندے کی کھوپڑی کتنی سی ہوتی ہے، انسانوں کی اتنے بڑے بڑے کھوپڑے، اور اس میں یہ خبر فٹ ہو گئی، پرندے کی عقل میں یہ فٹ نہیں ہوتی۔ خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہائے ہائے مردوں کی سردار عورت بنی ہوئی ہے، مردوں کی حکمران عورت بنی ہوئی ہے۔ پرندہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار، ان بڑی بڑی داڑھیوں اور ان مونچھوں کی محافظ چوٹی والی بنی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے مرد کے انڈر کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتیں ان پر اللہ نے مردوں کو فوقیت دی، ان کو حکمرانی دی، یہ اللہ نے فضل کیا، بعض پر بعض کو فضیلت دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کی باغ دوڑ عورت کے ہاتھ میں آ جائے، جس قوم کی باغ دوڑ عورت کے ہاتھ میں آ جائے، وہ قوم کبھی فلاح ہی نہیں پا سکتی۔ ارے پوری قوم، پورے ملکوں کی بات کیا کرنی، آپ محلے کے اندر کسی ایسے گھر کو جانتے ہو جہاں آرڈر بیگم کا چلتا ہو، آدمی کا نہ چلتا ہو، اس گھر کا بیڑا غرق نہیں ہو جاتا؟ اس بندے کو سارے نہیں کہتے اے رن مرید ہے جی، انہوں چھٹی لینی پیندی ہے، یہ رن مرید ہے، بیوی کا غلام ہے، جو بیوی جورو جو کہے گی وہ یہ کرے گا، اس بیچارے سے کیا بات کرنی، جو بات کرنی ہے اس کی بیگم کو پیغام پہنچاؤ۔ ایک گھر کے اندر اگر خاوند محکوم، عورت حاکم بن جائے، اس گھر کا نظام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور جب قوم، ملک وہ عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو اس قوم اور ملک کا کیا بنے گا؟ پرندہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم بر صغیر والے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ پرانی بات ہے، اب دیکھیں نا نیا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، روشن خیالی کا زمانہ ہے، جمہوریت کی حکومت ہے، جمہوریت میں بی بی آئے، بیبا آئے، بڈھی آئے، بندہ آئے، جیڑا بھی آئے ووٹ لے کے آئے، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ جمعہ پڑھانے کے لیے آدمی ہو یا عورت ہو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ الیکشن کے ذریعے ہو کر آئے، کوئی بھی آ جائے۔ پرندہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ حکومت اللہ نے مردوں کے ہاتھ میں دی ہے، یہ عورت کیسے حکمران بن گئی؟ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کو ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا گیا، اور اس کا بڑا ایک بہت بڑا عظمت والا تخت بھی ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، ارے لوگو یہ ہدہد بھی مواحد ہے، یہ کیڑے مواحد ہیں، یہ پرندے مواحد ہیں۔ پرندہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کو برداشت، پتہ نہیں انسان کی عقل کیسے برداشت کر لیتی ہے۔ ہم عقل میں ہدہد سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اب یہ نبی کو شکایت لگا رہا ہے، یہ ہدہد حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، اے نبی، نبوت آپ کے پاس، خبر میرے پاس، اور خبر کیا ہے؟ میں نے اس بی بی کو دیکھا، میں نے اس بی بی کو دیکھا۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، یہ بھی اور اس کی قوم بھی، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے۔ یہ قوم سورج کی پجاری، سجدہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ملکہ اور اس کی قوم سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ان کے شرک کو شیطان نے بڑا مزین کر کے پیش کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے نا، شرک کو بڑا مزین کر کے پیش کرے، کیا کہتے ہیں جی آپ اس کو شرک سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ اولیاء کا احترام ہے۔ جو قبروں پہ سجدہ کرے اسے کہتے ہیں یہ بڑا سچا پکا عاشق ہے اولیاء کا، جو قبروں کا طواف کرے کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، اور جو
جوتی سمیت آ جائے نا وہاں پہ، کہتے بھابی تو نہیں لگتا۔ ارے نبی مسجد رسالت ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی جوتی سمیت نماز پڑھ رہے ہیں۔ جبرائیل آتا ہے، نبی کو بتاتا ہے، اب جوتی اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پیچھے سب نے جوتی اتار دی۔ پوچھا میرے صحابہ تم نے کیوں اتاری؟ کہا آقا آپ کی اتری ہوئی جوتیوں کو دیکھا، اور محب اپنے محبوب کی اداؤں پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کہا میرے ساتھیوں میں نے اس لیے اتاری کہ جبرائیل نے مجھے بتایا تھا آقا آپ کی جوتی پہ گندگی لگی ہے، میں نے اتار دی۔ جب تم جوتیوں میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو دیکھ لیا کرو، گندگی ہو تو مٹی میں مسل دیا کرو، پھر نماز پڑھ لیا کرو۔ جو اس شرک کے اڈوں پر آ کر یہ عمل کرے، سجدے کرے، طواف کرے، نظر دے، ذبح کرے، اس کا بڑا عظیم مقام، اور جو یہ عمل نہ کرے اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو وہابی کا لقب دیا جاتا ہے، اس کو اولیاء اللہ کا منکر کہا جاتا ہے، اس کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں غیر اللہ کے لیے سجدے کرنے والے اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ شیطان نے ان کے شرک کو ان کے سامنے مزین کر دیا ہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، ارے سجدے اللہ کے لیے، وہ اللہ جو زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم جانتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ علم غیب صرف ایک اللہ کا خاصہ ہے، باقی کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ پرندے نے یہ تقریر کی، اگر یہ عقیدہ درست ہو کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تو بڑا گستاخ ہے، اور پرندہ ہو کے مجھے خبر دے رہا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے سارا غیب کا پتا، مجھے ساری باتوں کا پتا ہے، تو کہ نہیں بات بتا رہا ہے۔ ایک حضرت کہتے ہیں ہمارے جو پیر صاحب ہے نا وہ اپنی سنگوٹھے کے اندر پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، نیچے بیٹھے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ان کی جہالت پر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سلیمان اللہ نے ایسی حکومت دی کہ پھر کسی کو ایسی حکومت نصیب۔ پرندے کی بات سن کے کیا کہتے ہیں غور کیجئے، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، کہا اچھا ہم ابھی دیکھتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھنا کیسے چاہیے تھا؟ دیکھنا چاہیے تھا وہیں سے نظر کرم کر دیتے، وہیں سے ایک نظر ڈال دیتے اور سارا کچھ پتہ لگ جاتا آپ کو۔ کہا وہ پیر صاحب کی کشتی، مرید کی کشتی جا رہی تھی، پہاڑ سے ٹکرائی، قریب تھا دوبارہ ٹکراتی غرق ہو جاتی، پیر صاحب کو پتہ لگا، توجہ سے ہی کشتی اٹھا کے پار لگا دی۔ کیا کرامتیں ہیں، کیا قوتیں ہیں، کیا غیب کی خبریں ہیں۔ پیر صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور سمندروں میں ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں، پہنچ کے پار بھی نکال دیتے ہیں۔ اور یہ سلیمان جن کی ہواؤں پر حکومت، پرندوں پر حکومت ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں اذهب بکتابی ھذا، بیٹھے بیٹھے علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ اپنا رسالہ، اپنا خطاب اس کو دیا، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، میرا یہ خطاب، میری یہ کتاب، میرا یہ رسالہ یہ لے جاؤ اور ان کے اوپر ان تک پہنچا دو۔ ثم تولى عنهم، پھر واپس لوٹ آؤ، فانظر ماذا يرجعون، پھر ان کے پاس سے ہٹا اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خط لکھنا دلیل ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، پرندے کی تقریر کرنا دلیل ہے، وہ کہتا ہے وہ خبر لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں میرے پاس ہے۔ ثابت ہوا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ قرآن حکیم کے غور مقام پہ غور کیجئے، سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 65 ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام